الحمد لله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير مالک تیری رضا رہے بس تو ہی تو رہے مالک تیری رضا رہے بس تو ہی تو رہے نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے شیر دل نوجوان ساتھیوں زندہ دل بزرگوں پھول دل ننھے منھے اسلامی بھائیوں ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف عظمت و جلالت وصلہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ خالق کل مالک ارض و سما ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال وراء الورا احد صمد علی کل شیء قدیر ہے وہ اللہ بے مثال تھا بے مثال ہے بے مثال رہے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعدہ سارے نبیوں پر درد و سلام کا نزول ہو جیو خصوصاً نبیوں کے نبی اللہ کے نبی آقا نامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا جنہوں نے انسان کو انسان بنایا جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی ایک آیت رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احادیث میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھا عنوان کی وضاحت سے پہلے میں آپ تماموں سے اپیل کرتا ہوں جو لوگ مسجد کے اندر ادھر ادھر منتشر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے آ جائیں پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا خیال رکھیں میرے بھائیوں عنوان کی شروعات سے پہلے بیان کو شروع کرنے سے پہلے
میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اسلام جیسی بے مثال نعمت سے نوازا، کرم اس انداز کا بھی کیا کہ جمعہ جیسا خوبصورت دن نصیب کر کے مسجد جیسی پاکیزہ جگہ بیٹھ کر اس کی چھاؤں میں دین کی باتیں سنانے کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ مجھے حق کہنے اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، چلتا ہوا مہینہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ آپ تماموں کو معلوم ہونی چاہیے جس طرح انگریزی سال کا آغاز جنوری سے ہو کر دسمبر پر ختم ہوتا ہے، پھر وہاں سے کیلنڈر بدلے جاتے ہیں، تو اسلامی سال کی شروعات محرم سے شروع ہوتی ہے، اور جس مہینے میں ہم داخل ہیں ذی الحجہ، اسی مہینے کے اختتام پر اسلامی کیلنڈر بدلتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ ذی الحج کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور آج ہم جس تاریخ میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں، آپ تماموں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے آج ذی الحج کی 4 تاریخ ہے جناب، 4 تاریخ۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا اور بتلایا، لوگوں، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے ہی برس کے 12 مہینے کو لکھ دیا ہے۔ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش تب سے اللہ کے یہاں برس کے 12 ہی مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں کرنا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، نہ ہی اس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ حرمت والے مہینے میں اللہ اکبر ذوالقعدہ ہے، اور چلتا ہوا مہینہ ذی الحج کا ہے، اور آنے والا مہینہ محرم کا ہے، پھر رجب کا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حرمت والے مہینوں کے اندر ایک مہینہ جس میں ہم داخل ہیں، اللہ اکبر، ذی الحج کا حرمت والا مہینہ۔ اس کے 10 دن کتنے خوبصورت ہیں، اس کے 10 دن اللہ کو اتنے پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر ایام الدنیا ایام العشر۔ ہلگندہ کے مسلمانوں، جو دن جس تاریخ جس مہینے میں تم داخل ہو چکے ہو، اسے معمولی مہینہ بھی نہ سمجھو، اسے معمولی دن بھی نہ سمجھا کرو۔ خیر ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں اگر کوئی اللہ کی نظر میں 10 دن محبوب ہیں، رمضان سے بھی پیارے ہیں، اسی مہینے کے 10 دن ہیں جو اللہ کی نظر میں رمضان سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوگا، مولانا 10 دن یہ اتنے فضیلت والے اور رمضان سے بھی آگے کیوں جناب؟ کہا روزہ اس میں بھی رکھا جا رہا ہے، روزہ رمضان میں بھی رکھا جاتا تھا، نماز اس میں بھی پڑھی، اس میں بھی پڑھی، صدقہ اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، لیکن میرے بھائیو حج کا ایک سیزن ہے نا، حج کا جو مہینہ ہے نا، وہ اسی مہینے میں آ کے جڑتا ہے، رمضان میں حج نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ساری عبادتیں جو آ کے جمتی ہیں نماز کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، روزے کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، حج کی شکل میں، یہی مہینہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر ایام الدنیا ایام العشر۔ لوگوں، یہ 10 دن اپنی زندگیوں میں اس سے جیت حاصل کر لو، اس لیے کہ اس کا عمل اللہ کی نظر میں بڑا محبوب ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّمْحِيدِ وَالتَّكْبِيرِ۔ میری امت کے لوگوں، زندگی کو ٹائم پاس سمجھنے والوں، ذرا سنیے تو صحیح، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اس 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، اس 10 دنوں میں نماز کی پابندی بھی کیا کرو، 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام بھی کیا کرو، 10 دنوں میں صدقہ و خیرات بھی کیا کرو، 10 دنوں میں قربانی کا اہتمام بھی کیا کرو، 10 دنوں میں حج کے ارکان بھی ادا کیا کرو،
10 दिनों में खूब खूब इबादत किया करो, लेकिन अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़बान पर भी अल्लाह की बड़ाई बयान करो। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तकबीर वत्तहमीद वत्तकबीर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो, इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह की रट लगाया करो, इन दिनों में ज़ोर से अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किया करो। मेरे भाइयों, जब जिलहिज का चाँद नजर आता था, जिलहिज के 10 दिनों में हजरत अबू हुरैरा अपने साथ इब्ने उमर को लेते, गली गली जाते, बाजार जाते, मोहल्ला मोहल्ला जाते, और जाते जाते जोर से तकबीरात बोलते, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अबू हुरैरा साथ में इब्ने उमर है, तकबीरात बोलते जा रहे हैं, बाजार में जाते, जब ये जोर से तकबीरात बोलते, बाजार वाले सारे लोग इनकी आवाज में आवाज मिला के अल्लाह की बड़ाई बयान करते। मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा, हजरत इब्ने उमर कोई बिजनेस करने के लिए बाजार नहीं जाते, कोई शॉपिंग के लिए बाजार नहीं जाते, खुसूसन इन 10 जिलहिज के 10 दिनों की इब्तिदाई 10 दिनों के लिए तकबीरात पढ़ने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए जाया करते थे। इसलिए मुसलमानों, अपनी जबान से एक दूसरे की ग़ीबतें करने वालों, एक दूसरे पे बहतान लगाने वालों, एक दूसरे की ग़ीबत किया करने वालों, एक दूसरे की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करने वालों, एक दूसरे को बुरे बुरे अलकाब से पुकारने वालों, एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने वालों, ये 10 दिन अल्लाह की बड़ाई बयान किया करो। आप मुसलमान आज भी संभलने को तैयार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की ज़बान से इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाओ, अल्लाह की तारीफ की लट लगाओ। मुसलमान सुबह से लेकर अपनी तारीफ में लगा है। सोशल मीडिया पे देखो, इसका फोटो, इसके फोटो पे उछलते हुए गाने, इसका तस्वीर लगी है, इसके तस्वीर पे फिल्म के डायलॉग लगे हुए हैं, और तू इन दिनों में राज करना चाहता है। मेरा अल्लाह आवाज लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की तारीफ बयान करो, घमंड और फकर ना किया करो। तो इन 10 दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा ऊंचा मकाम अता की। ये 10 दिनों में चलने वाली इबादत, अल्लाह अकबर, रमजान की इबादत से अफजल है। और ये अलग बात है, रातों में रमजान की रातें हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन दिनों में साल भर के ये 10 दिन इबादतों में सबसे आगे, अजमत के लिहाज से सबसे मुमताज। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील व तमहीद व तकबीर। तो मेरे भाइयों, इन 10 दिनों में करने के काम क्या होता है? हम तो बस यही समझते हैं कि सिर्फ गाय ला लो, बकरा लाओ, ऊँट लाओ और ज़बा करके खा जाओ, बस इसी का नाम कुर्बानी है। जनाब, अगर इसी का नाम कुर्बानी है कि गाय ज़बा किया जाए या ऊँट ज़बा किया जाए या बकरा ज़बा किया जाए, इसी का नाम मुसलमानी है और इसी का नाम कुर्बानी है, तो तुमसे अच्छा कुर्बानी करने वाला तो खसाई होता है जनाब, रोज़ाना वो ज़बा करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आज कितने मुसलमान हैं? आज दुनिया का मुताला कीजिए, आलम पे नजर दौड़ाइए, लाखों अरबों खरबों जानवर अल्लाह की राह में 10 जिलहिज को कटने के लिए तैयार है। खून बेतहाशा, जानवर कुर्बान करने वाले और जानवर कुर्बान होने वाले। लेकिन मुसलमानों, कभी तुम इस खून बहने वाले, जानवर कटने वाले, कुर्बानी होने वाले इसके फलसफे पे कभी गौर किया है? 4000 बरस की भी पुरानी कहानी मैं आपको बता दूं। इसी धरती पर, जिस जमीन पर आप एक बकरे के ऊपर, एक गाय के ऊपर, एक ऊंट के ऊपर चाकू फेरते हैं, तुम्हारे हाथ में बकरे की गर्दन होती है, ऊंट की गर्दन होती है, गाय की गर्दन होती है। अल्लाह की कसम, 4000 बरस के पीछे इसी धरती पर एक ऐसा मोड़ भी था जिस वक्त बाप की तलवार थी और हाथ में बेटे की गर्दन थी। जमीन व आसमान गवाह है, ये मंजर वो मंजर भी उसी को अल्लाह ने कुरान मजीद में दोहराया, फदईनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। तुम क्या जानो जनाब कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी किसे कहते हैं तुम क्या जानो? लेकिन प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے سے پہلے 4 چیزیں بھی دیکھ لیا کرو نا جانور میں. آج میں کہتا ہوں جانور دیکھنے سے پہلے مسلمان کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی قربانی اگر اللہ کے دربار میں یہ کھڑا ہو تو کہیں اللہ قبولیت کے دروازے نہ بند کر دے. فرمایا رسول رحمت علیہ السلام نے 4 لا تجود فی الاضاحی، لوگوں 4 جانور نہیں چلیں گے قربانی کے لیے. میں کہتا ہوں مشرک کی قربانی نہیں چلے گی اللہ کے یہاں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ اکبر. قربانی کسے کہتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور مسلمان تو کہتے ہیں نا مولوی صاحب یہ قربانی ہم اتنے سالوں سے دیتے آ رہے ہیں. مولوی میرے بھائیوں آپ کو کھانے کی سنت یاد ہے؟ اس میں روزوں کی بھی سنت ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیا کرو. اللہ کی قسم ایمان اور ثواب کی نیت سے تم 1 عرفہ کا روزہ رکھو گے، اللہ اس کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف کر دے. یہ عرفہ کے روزے کی برکت. بھوک والا روزہ یاد نہ رہا، ذکر والا روزہ یاد نہ رہا، قربانی یاد رہی، نماز یاد نہ رہی. کتنے ہیں آنگن میں بکرا بندھا ہوا ہے، اونٹ میں حصہ لے رہا ہے، گائے بندھا ہوا ہے اور نماز جمعہ کی بھی نہیں پڑھتا. اس سے بھی کوئی بڑا بیل ہے؟ یہ جمعہ کی بھی نہیں پڑھتا اور بکرا ذبح کرنے کے لیے کھڑا ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ انعام میں؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تیرے لیے خاص. میرے بھائیوں بکرے کو جھکانا آسان ہے جناب، خود کا جھکنا بڑا مشکل ہے. لیکن قرآن یہی تو کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے مسلمان مجھے تیری قربانی کی نہیں، تو پہلے نمازی بن جا، اس کے بعد قربانی دینے والا بن. بے نمازیوں ذرا کان کھول کر سن لو. لگا لو اونٹ 70,000 کا، لا بکرا 40,000 کا، گایوں کی لائن لگاؤ 50,000 کے. اللہ کی قسم بے نمازی کی قربانی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. تم کیا سمجھتے ہو کہ قربانی کیا ہے؟ رسول رحمت علیہ. نوجوانوں قربانی کے تعلق سے تمہارے لیے بھی ایک سبق لے کے آیا. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ کے نبی کے دربار میں صحابہ پوچھتے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ دنیا بھر مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی بکرا، کوئی بھیڑ، کوئی دمبا، کوئی بکرا، کوئی بکری، یہ سب جانور ذبح ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی حقیقت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم. اللہ اکبر. سنت ابیکم ابراہیم. اللہ کے نبی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میری امت کے لوگوں تم اس قربانی کا راز جاننا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. قربانی کی سنت سب کو یاد ہے. اب میں تمہیں ایک سوال کروں جس سے تمہارے دل پہ تیر لگیں گے. اگر قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو پھر یہ داڑھی کس کی سنت ہے جناب؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو ایک کون سی محبت ہے؟ ایک نبی کی محبت کو پلکوں سے سجایا جائے، دوسری نبی کی محبت کو ذبح کر کے اپنے پیروں تلے رون دیا جائے. یہ ایمان نہیں ہوا کرتی. قربانی کیا ہوتی ہے؟ خلیل سے سیکھیے. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر انداز سے، ہر وقت اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار کیا تھے؟ تیاری کر چکے. آج مسلمان نا جوان یہ سنت کھانے کی یاد رہی، قربانی کی سنت یاد رہی، داڑھی کی سنت یاد نہ رہی، داڑھی کی سنت یاد نہ رہی. اور کتنے نوجوان ہیں اپنے آپ کو باڈی بلڈر کہتے ہیں، جم جاتے ہیں جناب، 10 جواری انڈے کھاتے ہیں صبح میں، 10 ایک کنٹل کے وزن ڈمبل اٹھاتے ہیں. میں پہلوان بن گیا. تجھ سے بھی بڑا کوئی ہجڑا ہے؟ تو نے 100 کے ایک کنٹل کے ڈمبل اٹھا لیے، 10 جواری انڈے کھائے اور تو نے اپنی چہرے کے اوپر میرے نبی کی داڑھی کو اٹھا نہ سکا. تجھ سے بھی بڑا بزدل کوئی ہے؟ جوانوں اس قربانی سے پہلے اس داڑھی کی شان کو بڑھاؤ، نبی کی محبت کا ثبوت دو اور داڑھی میں آگے آ جاؤ. اس کے بعد یہ دین کا اللہ اکبر سبق سنیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کہتا ہے اذ قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رب نے ان کو بلایا ابراہیم اللہ کا ہو جا،
ابراہیم علیہ السلام نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے نام پہ تیری غلامی پہ قربان ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری یار بنایا۔ قرآن میں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اے نبی ذرا قرآن پڑھنے والوں کو بتلا دیجئے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی ہی نہیں بلکہ ہم نے اپنا جگری دوست بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوست حقیقت میں اللہ کی دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ میرے بھائیو، زندگی کا کون سا مرحلہ ایسا ہے، کون سی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رضا کی خاطر نہ دی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بیٹے تھے باپ کے ساتھ عہدے کے منصب کو، باپ کو، خاندان کو، وطن کو، رشتہ داروں کو، سب کو قربان کیا۔ جب جوان بنے، اسی قربانی کے لیے اللہ اکبر حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر بڑھاپے کے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جب اسماعیل کو مانگا، اس قربانی سے بھی دریغ نہ کیے، پیچھے نہ ہٹے۔ تو الغرض قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قرآن میں اللہ بار بار مجھے اور آپ کو اعلان کر رہا ہے، ہرگز اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے تو اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قربانی اپنے اندر کیا سبق لے کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کی توحید کے خاطر انگاروں میں کود گئے تھے نا۔ کیسی انگار، جس کی تفصیلات آپ سبوں کو معلوم ہیں۔ نمرود کا ماحول ہے، اتنی بڑی انگار ڈالی گئی، اس کی تپش اور اس کی حرارت کے سامنے سے آسمان پہ کوئی پرندہ بھی گزرتا اس کے پر جل کے آگ میں گر جاتا۔ ایسی بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابراہیم آگ تیرے لیے موت بن جا رہی ہے اور تو مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مسکراتا اس لیے ہوں، تم سمجھتے ہو میری موت کے فیصلے زمین پہ ہو رہے ہیں، میرا ایمان ہے موت کے فیصلے فرش پہ نہیں عرش پہ ہوا کرتے ہیں۔ تم آگ بھڑکا تو سکتے ہو، مجھے جلا نہیں سکتے، تم میرے موت کے پیچھے پڑ سکتے ہو لیکن تم میری جان تو نہیں لے سکتے۔ ایسا ایمان بلایا تھا آگ کے شعلوں کے ماحول میں۔ جب دنیا کفر نے آگ کے انگاروں پہ ڈھکیلا تھا، کہا تھا حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تقوی کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ بچپنی کے ماحول میں شرک سے دور، بدعات سے دور، اللہ اکبر، ایسے ماحول میں باپ سے جھگڑا موڑ لیتے ہیں، خاندان کی دشمنی موڑ لیتے ہیں، اپنوں سے، رشتوں سے۔ وقت کے بادشاہ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگ کے انگاروں میں کود جاتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نام کی قربانی دینے والے؟ سب ہیں، اپنے بیگانے، کارے گورے، امیر غریب، سب ہیں۔ بقرعید میں جب قربانی دینے کی باری آئے، اول تا آخر کوئی بھی مسلک اور جماعت والا ہو، سارے جانور اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے۔ ارے دیوانے، قربانی کے ذریعے کچھ سیکھ کے جانا۔ جب قربانی کے جانور بقرعید میں اللہ کے نام پہ ہو رہے ہیں تو قربانی کے بعد بھی، عید کے بعد بھی ساری زندگی کے جانور مزاروں پہ نہیں، آستانوں پہ نہیں، باباؤں پہ نہیں، درگاہوں پہ نہیں، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ کی لعنت اس انسان پر، اس منحوس پر، اس مردود پر جو اللہ کا جانور اس کے علاوہ غیر کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس میں بھی نہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو قربانی تو کر رہے ہیں، جن کو آج بھی توحید سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، اسی ابراہیم علیہ السلام، جس ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تم قربانی کے بکرے، گائے، اونٹ دے رہے ہو، کبھی تم نے سوچا اس ابراہیم علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علم بردار تھے؟ کیا کیا مصیبتیں اٹھائی تھی، انگاروں سے جھول گئے تھے، باپ سے دشمنی مول لی اور نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جلا وطن ہو گئے تھے۔ اور اسی مسلمان، آج کتنے ہیں مسلمان جناب قربانی کا جانور لاتے ہیں اور قربانی کا جانور 2 دن 3 دن کھانا پینا بند کر دے،
پھر اماں بھی لیمبو مرچی کی نظر اتار رہی ہے قربانی کے جانور پر. ہاں جس ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے شرک کے بندنوں کو توڑ کر آگ کے انگاروں سے دوستی کی تھی، آج انہی کے نام اور انہی کے نام کی یہ قربانی زندہ کرنے والی قوم. جا کے دیکھو نا، ہم نے دیکھا ہے بکرے کو نظر نہ لگے باقاعدہ اس کے گردن میں اور اس کے پاؤں میں کالے ناڑے باندھے جا رہے. میں نے کہا ارے پاگل، تو کبھی اپنا ناڑا تو دیکھنا، تیرا ناڑا بھی کمر سے نیچے، ٹخنوں سے نیچے، تو نے الٹا شرک کی ناڑوں کو یہاں باندھ دیا. اور کتنے مسلمان ایسے بھی ہیں قربانی کے موقع پر شرک کو بدعات کے انبار کرتے ہیں. جب قربانی کا گوشت اکٹھا ہوتا ہے اور جب لوگ خریے بانٹنے کی باری آتی ہے، اماں بھی سمجھاتی ہے بیٹا ایسے نہیں جایا کرتے، گوشت خراب ہو جائے گا یا بلاؤں کا کچھ پھیرا ہو جائے گا، اس لیے گوشت میں کولسا رکھ کے لے جانا ضروری ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ کون سا عقیدہ ہے قربانی کے نام پہ گوشت کے اندر کولسا؟ میں تو کہا کرتا ہوں کولسا گوشت میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سر پہ انگار لگا لے کو زیادہ. تو سچی بات تو یہ ہے، یہ قربانی اگر قبول ہونے والی ہے تو وہ صرف توحید والوں کی ہے، مشرک کی نہیں. کیونکہ شرک ایسا بھیانک اور خطرناک گناہ ہے جسے خود اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ارشاد فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے تاجدار مدینہ، اے کالی کملی والے محمد، اگر تیری ذات سے بھی کوئی شرک کا عمل سرزد ہو جائے پھر یاد رکھنا میں تیرے شرک کی قباضت کی وجہ سے میرے محبوب سارے نیکیوں کو عکارت کر کے تجھے خسارہ اٹھانے والوں میں سے بنا دوں گا. اللہ کے نبی کو وارننگ دی جا رہی ہے میرے بھائیو، اے نبی آپ پہ شرک کے اندر کوئی رتی برابر کی کوئی آمیزش پائی گئی، آپ کی ساری نیکیاں تباہ، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے. میرے بھائیو یہاں رک کے ایک بات سمجھو، شرک کرنے والوں پہلے شرک سے توبہ کر لو، اس کے بعد آپ کا جانور بڑا چھوٹے بھی کیوں نہ ہوگا اللہ رب العالمین قبول فرمائیں. دوسری چیز، پہلے آپ اپنے شرک کی اصلاح کیجئے، توحید پہ جم جائیے. اور میں نے دوسری چیز بیان کیا، نماز نہ پڑھنے والے کی کوئی قربانی نہیں. یہ تمہارا گوشت ہو سکتا ہے، تمہاری کوئی قربانی نہیں ہو سکتی. بے نمازی مردود ہے. بے نمازی، اللہ اکبر، بے نمازی اگر اپنے ہاتھ سے اپنا جانور بھی ذبح کر دے، اللہ کی قسم بے نمازی کا ہاتھ کا ذبیحہ بھی حرام ہو جاتا ہے. میرے بھائیو تم کیا جانو، دین مذاق ہے، قربانی ایک سنت ہے، لیکن یہ نمازیں فرض ہیں جس کو تم آوارہ گیموں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، دوستوں میں، چوراہوں میں، بزنس میں کھو رہے ہو اور قربانی دے کے سمجھ رہے ہو میں بڑا مسلمان ہو گیا، میں پکا نمازی ہو گیا. نہیں، اللہ رب العالمین نے یہی بات سمجھائی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے خاص. دوسری چیز، تیسری چیز میں نے عرض کیا، قربانی اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو داڑھی میرے اور تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کتنے مسلمان ہیں ذوالحج کا چاند دیکھ چکے ہیں؟ ہاں ہلگندہ کے سخت دلمان انسان ہو، ذرا سنو، ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد کتنے ہیں کٹنگ بھی نہیں کراتے، کتنے ہیں داڑھی بھی نہیں کاٹتے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے چاند دیکھنے کے بعد ناخون بھی نہیں کاٹنا اور کٹنگ بھی نہیں کرنا، اس لیے مسلمان نہیں کرتا. لیکن کتنا بڑا مسلمان ہے رے، قربعید ہو گئی نا، اب یہ ایک طرف بکرا ذبح ہو رہا ہے، دوسری طرف داڑھی ذبح ہو رہی. اللہ اکبر، کتنا سنگ دل ہے انسان. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ کون سی قربانی ہے جو تیرے دل کو نرم نہ کر سکے. یہ کون سی قربانی ہے تجھے ایک نبی کی سنت سے قریب نہ کر سکے. یہ کون سی قربانی ہے جو تیرے نبی کے عشق میں، تیرے نبی کی محبت میں تیرے دل کو بیدار نہ کر سکے. میرے بھائیو ایسی قربانیوں پہ ہزار بار سلام. اور یاد رکھو میرے بھائیو، آج تم نے داڑھی کو چھوڑا ہوا ہے، یا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ ہم نے یہ جو چھوڑا ہے نبی کا فرمان سن کے چھوڑا تھا کہ ہاتھ چاند دیکھنے کے بعد نہیں لگانا ہے، تو پھر قربانی کے بعد بھی ہم داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. زور سے بھائی انشاءاللہ. جب قربانی کا تم مزہ لے رہے ہو،
दाढ़ी छोड़ कर देखो, तुम्हें दाढ़ी का मजा कितना मिलेगा। तुम सोचते हो तुम्हें नबी का चेहरा अच्छा न लगा। अंग्रेज का कुत्ता जिसकी इशारों पे हम अपनी दाढ़ी को ज़बा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी, कितने खूबसूरत लगते थे। आसमान से फरिश्ते लाइन लगाते थे मेरे नबी के चेहरे के दीदार के लिए। आज तुम्हें वो चेहरा अच्छा ना लगा, मरने के बाद जब नबी का चेहरा दिखा के तुम्हें पूछा जाएगा ये कौन है, ऐ दाढ़ी ज़बा करने वालों, नबी की आंखों में कौन सी आंखें डाल के बात करोगे? जरा यहां सवाल का जवाब तैयार करके उठिए। तो अलगर बतला ये रहा हूं, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, कुरान पढ़ के समझाते हैं, अल्लाह को न कुर्बानियों का गोश्त, न उसकी खालें, न उसकी चमड़ियां पहुंचती हैं, बल्कि तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। और तीसरी चीज मैं आपको अर्ज ये करूं, हराम माल से, हाँ हराम माल से कुर्बानी किया। अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाई, इसको जरा गौर से सुने, आज इसको जरा गौर से सुने ना। कुर्बानी के अय्याम आते हैं, बड़े शरीफ बने हैं ज़ाते, बैंक का कर्जा आज तक फूटा ना गया, पड़ोस का कर्जा आज तक ना दिया, और कितने घरों के मुंडे मूच चुका है, और कितने की जमीनें हड़प कर चुका है, और बकरा लेके अल्लाह को मनाना चाहता है। सुन ले जनाब, इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अगर तू जानवरों की मंडी में जाके देखता है, कहीं बैल का कान फटा हुआ नहीं, कहीं इसकी सींग टूटी हुई नहीं, कहीं इसके दांत झड़े हुए नहीं, तो तुझे मुसलमान ये भी देखना चाहिए कि तेरी कमाई कभी हराम की तो नहीं। ये सबसे पहले देख, उसके बाद कदम बढ़ा। हराम की कमाई से 1000 कुर्बानियां देगा, ये कुर्बानियां तेरे मुंह पे मारी जाए, इसको कौन समझाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाई, लोगों 4 जानवर हैं जो कुर्बानी में नहीं चलेंगे। अल्लाहु अकबर। अल-अबराउ बय्यिनुन अबरुहा, ऐसा जानवर जो आंख से काना हो, जो भींगापन हो, ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए नहीं चलेगा। बल मरीज़तु बय्यिनुन मर्दहा, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी आया हो, जाहिर हो। नंबर 3, बल कसीरतुल्ला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वल अर्जाउ बय्यिनुन ज़लूहा, लोगों ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़ेह है। चौथा, वल कसीरतुल्लती ला तक़ना, लोगों ऐसा कमजोर जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा भी बाकी ना रहे। अल्लाह अकबर। ऐसे कमजोर जानवर, ऐसे ऐबदार जानवर और ऐसे लंगड़े जानवर, ऐसे बीमार जानवर अल्लाह के दरबार में नहीं कबूल किए जाएंगे। तो उससे भी बड़ी अहम बात यह है, आज की मुसलमान की कमाई अगर लंगड़ी हो जाए, आज मुसलमान तेरी कमाई अंधी हो जाए, ऐ मुसलमान तेरी कमाई बीमार हो जाए, ऐ मुसलमान तूने हराम का खाया, ऐ मुसलमान तूने हराम का कमाया, तूने सूद बटोरे, तूने इधर उधर लोगों के मुंडे मूछे, और तूने 100 चुवे खाए, और कुर्बानी के जरिए तू हज का वादा कर रहा है और मुझसे समझ रहा है कि मेरे अल्लाह करीब हो जाएगा। फिर कान खोल के सुन ले, एक बार नहीं 1000 बार सुन ले, इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, लोगों अल्लाह पाक है और पाक ही चीज को अल्लाह कबूल फरमाता है। जिस तरह बेनमाजी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, उसी तरह हराम खोर की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कितने हैं आज तक गरीबों के पैसे नहीं दिए, और कितने लोग ऐसे भी हैं जनाब, बकरे लाए हैं आज तक बकरे वालों को पैसे नहीं दिए, गाय लाए हैं गाय वालों को पैसे नहीं दिए, ऊंट में हिस्सा बनने का वादा किया उत तक पैसे नहीं दिए, और सोचते हैं अल्लाह कबूल कर लेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने वार्निंग दे दी, लै यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह को न गोश्त न कुर्बानियाँ का, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा तुम्हारा पहुँचता है। और कितने मुसलमान हैं शोहरत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं जनाब, शोहरत के लिए बकरा लाया था 20,000 में, जब गाँव वालों ने पूछा कितने का है, 32 का है रे, तुझे होना तो 40 में दे दूँ, लाया 20 का, झूठ बोला शोहरत के लिए, झूठी नाक ऊंची करने के लिए। और कितने मुसलमान ऐसे भी हैं जो बकरे कुर्बानी के जानवरों के अंदर झूठ बोलते हैं, और कितने मुसलमान ऐसे हैं अल्लाह अकबर जो जानवरों के अंदर बाकायदा शर्तें लगाते हैं। हमारे उधर भी है, जानवरों को बकरों से बकरों को लड़ाया जा रहा, गायों को गायों से लड़ाया जा रहा है, जिसे कहते हैं उड्डी,
ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈکی. کتنے مسلمان ہیں اللہ اکبر باقاعدہ پیسے باندھ باندھ کر قربانی کے جانوروں کو لڑا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں قربانی کے جانوروں کو کیا عام جانوروں کو لڑانا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. جو قربانی کے جانوروں میں شرط لگاتا ہے لڑاتا ہے وہ اس سے بھی بڑا جانور. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وَلْيُعِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِهْ ذَبِيحَتَهُ. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اوپر احسان کو فرض قرار دیا ہے. جب تم کسی کو قتل کرو اچھی طریقے سے قتل کرو, پورا پورا قتل کرو. جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کیا کرو, اور ذبح کرنے سے پہلے اپنی چاقو کو تیز کر لیا کرو کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو. اللہ اسلام کس اسلام کے ماننے والے ہیں جی؟ کس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ذبح ہونے والے جانور کا اتنا خیال کیا کہ چاقو تیز ہو جانور کو تکلیف نہ ہو, اور یہ امت اس کی جانور بن گئی ہے جو جانوروں کو جانوروں سے لڑاتی. میرے بھائیوں میں نے یوٹیوب میں دیکھا باقاعدہ قربانی کے جانور پیسے رکھ کر اتنی شرطیں لڑائی گئی کئی جانور انہی شرطوں میں مر کے مردہ ہو. اللہ اکبر ایسے جانور بھی ہیں جو قربانی کے نام سے تماشا کر رہے ہیں. میرا اللہ آواز لگا رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا. میرے بھائیوں آج کتنے مسلمان ہیں اونٹ لائے گائے لائے شہرت کے لیے سوشل میڈیا پہ فوٹو چل رہی ہے, واٹس ایپ میں فوٹو ہے, اس کا بکرا ہے گاؤں دیکھ رہا ہے گاؤں کو دکھانے کے لیے. ہاں اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو قربانی کر رہے تھے نا کس انداز کی قربانی تھی. چند مہینے کے تھے اسماعیل علیہ السلام, لے جا کے مکے میں چھوڑا تھا, اور جب بلانے کی اور ملاقات کی باری آئی 13 سال کی عمر. اللہ کہہ رہا ہے اے ابراہیم اتنی سال کی جدائی کے بعد اپنے بیٹے کے لیے کوئی کیک لے کے جانا نہیں ہے, کوئی چاکلیٹ لے کے نہیں جانا ہے. اللہ کی آزمائش ہے اتنے سالوں کی جدائی کے بعد بھی اپنے بیٹے سے تو ملے گا وہ ایک چاقو کے ذریعے ملے گا. 13 سال کا بچہ چاقو کو آستین میں چھپایا, اپنی بیگم حاجرہ کو بھی نہیں بتایا, بس اتنا کہا کہ بنو سنگا بنا کے تیار کرو دعوت میں لے جانا. بیوی کو نہیں بتایا. اور مسلمان اپنے بکروں کو اللہ کے نام پہ لا کر سوشل میڈیا پر یوٹیوب پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا, لعنت ہے جی ایسی قربانیوں پر جو اللہ کی خوشی کے لیے نہیں جو واہ واہ کرنے کے لیے خریدی گئی. کتنے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے جا رہے ہیں چاقو چھپائے ہوئے, اکیلے میں جب لے جا کے کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری. ہے میرے بیٹے اے میرے بیٹے تیرے رب کی اور میرے اللہ کی اللہ اکبر مرضی یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر دوں. بیٹے کیا خیال؟ میرے بھائیوں 1 منٹ کے لیے ذرا سوچو نا, 1 منٹ کے لیے ذرا سوچو نا, تمہارے ہلگندہ کا 80 سال کا بوڑھا یہ مرغی ذبح نہیں کر سکتا, ہاتھ کانپنے لگتے. اللہ اکبر ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. جناب تم اپنے بیٹوں کو ختنہ کرانے کی باری آتی ہے تو تم آنکھیں بند کر لیتے ہو کہ بیٹے کا ختنہ نہیں دیکھا جاتا, لیکن اس زمین پہ وہ منظر بھی دیکھا ہے. ایک بیٹا ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل جس کی عمر 13 سال کی جدائی کے باوجود چھری اپنے آستین میں چھپا کے بیٹے کے آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میرے رب کی رضا کے لیے میرے ہاتھ ہوں گے تیری گردن ہوگی. اسماعیل آج بتا تیری کیا مرضی. اللہ اکبر. بیٹا مسکراتا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ہے ابا جان اگر تمہارے رب کا یہی آرڈر ہے تو آپ دیر کیوں کرتے ہیں, آپ ذبح کر کے تو دیکھیے. انشاءاللہ من الصابرین. میں چھری کے چھاؤں میں بھی صبر کر کے بتاؤں گا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے تو 1 لخت جگر اللہ کے رضا کے لیے اپنی گردن کٹانے کو قربان. میرے بھائیوں زمین و آسمان پہ یہ جب باپ بیٹا تیار ہوئے نا, باپ بیٹا تیار ہوئے, اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فلما اسلم, تو بتائے رہا تھا یا قربانی کا پروگرام بن رہا ہے, اپنے بیوی تک کو نہیں بتایا. آج مسلمانوں شہرت کے لیے قربانیاں نہ کرو, اللہ کے لیے قربانی کو اللہ کی رضا کے خاطر کرو نا جی. اور ایک بات یہ بھی عرض کروں, کتنے مسلمان ہیں جو دکھانے کے لیے بکرا لاتے ہیں,
بکرے کو کھلاتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، اور ان کے گھروں کا مطالعہ کیجئے نا، اللہ اکبر، سالوں سال ہو گئے، اس کمبخت نے ماں کو ایک دن دوا تک نہیں دلائی، اس کمبخت نے بوڑھے باپ کو کبھی کھانا نہیں کھلایا، اور وہ چاہتا ہے کہ بقرعید کے موقع پہ میں بکرے کو چارہ کھلا کے اللہ کے یہاں جیت جاؤں۔ اللہ کی قسم، اس کمبخت کے لیے قربانی کے قبولیت کے کیا جنت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ چل میرے بھائیوں، ماں باپ کو رلا کے بکرے کو چارہ کھلانے والے، ماں باپ کو رلا کے کتے بلی بندر پالنے والوں، شوق سے کبوتر اور طوطے پالنے والوں، اللہ کی قسم اگر تمہارے ماں باپ اس زمین پہ ناراض ہیں، چاہے زمین لگڑ کرو فرض نمازوں سے یا نفلوں سے، اللہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے۔ ضروری ہے اگر کوئی اولاد چاہتی ہے میری قربانی اللہ قبول کرے، میرے جانور موٹے تازے ہوں، تو میرے بھائیوں جانور کو کھلانے سے پہلے کبھی یہ بھی تو سوچا کر تیری ماں کا کیا حال ہے جو پڑوس کے ٹکڑوں پر دن رات کاٹ رہی ہے، تیرے بوڑھے باپ کا کیا حال ہے جو دوائی کے لیے در بدر کبھی مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر اپنی زندگی کے گزارے کر رہا ہے، اور تو قربانی کے ذریعے نجات کا ذریعہ سمجھتا۔ انسانوں جاگ جاؤ، اتنی بھی ہٹ درمی نہ کیا کرو، اور اس چیز کو یاد رکھو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دین سمجھایا اور بتلایا۔ اللہ اکبر، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں تم میں کا جو آدمی اپنی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، ہاں ضرور وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی فی کل عام، لوگوں میں نے خود میرے نبی کو 10 سال مدینے میں رہتے دیکھا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے ہر سال نبی نے قربانی کی۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی خود پیار سے سمجھا رہے ہیں، اے لوگوں ہر گھر والوں کی طرف سے سال میں ایک مرتبہ قربانی ضروری ہے۔ آج کتنے ہیں مالدار ہیں جناب، مال کے غرور میں قربانی دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہم غریب کا گھر بنا کے دے دیں گے، ہائے میری اللہ، یہ نیا مسلمان ہے جی، یہ دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ قربانی دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہی پیسوں سے غریب بچیوں کی شادیاں کر دیں گے۔ اللہ اکبر، دین نئے نئے انداز سے سمجھ لیں۔ کتنے تو ہیں ہم کہتے ہیں ہم وہی پیسہ مسجد کو دے دیں گے، مدرسے کو دے دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ ساری نیکی کے کام اپنی جگہ ہے الحمدللہ، لیکن قربانی ایک الگ سے نیکی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر والوں کو قربانی کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا من وجد ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، لوگوں اگر تم قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہ تم گائے دیتے ہو، نہ تم بکرا دیتے ہو، نہ تم اونٹ میں شامل ہوتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والا وہ ہم سے اتنا دور رہے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ آپ نے سوچا قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ رسول رحمت علیہ السلام نے عیدگاہ سے دور رکھا کس کو؟ جو قربانی سے دور رہتا ہے۔ ہاں جناب تمہیں بلوٹ خریدنے کے لیے پیسے ہیں، زمین خریدنے کے لیے پیسے ہیں، سلیب ڈالنے کے لیے پیسے ہیں، فریج لینے کے لیے پیسے ہیں، واشنگ مشین کے لیے پیسے ہیں، اور ساری چیزوں کے لیے پیسے ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سجانے کے لیے اور اپنی دنیا نورانی بنانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ سے دور رہے۔ ہاں اور اگر کسی کو اللہ نے مجبور بنایا ہے تو وہ قربانی سے آزاد۔ اور میرے بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا، 13 سال کا بچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار چاقو ہے، جب لے جا کے لٹایا نا مینا کے میدان میں، کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ابا جان مجھے ذبح کیجئے، میں صبر کرنے والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر پوچھ رہے ہیں بیٹا تجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کیا جواب دے رہا؟ ہاں ابا مجھے معلوم ہے، آپ مجھے ذبح کر دیں گے، مجھے دنیا کے بدلے جنت ملے گی جو جنت دنیا سے بہتر ہوگی۔ ابا جان میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا، مجھے آپ کے بدلے اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، ابا جان میں تیار ہوں۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی، کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ابا ذبح کرتے وقت نا
کبھی میرے چہرے کو سامنے رکھ کے ذبح نہ کیجیے بلکہ مجھے الٹا لٹائیے۔ قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سیدھا نہیں سلایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو الٹا سلایا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان مجھے الٹا سلائیے تاکہ ذبح کرتے وقت کہیں میری آنکھیں اپنے ابا کے آنکھوں سے ٹکرا جائے، کہیں باپ کی محبت پار ہو جائے اور اللہ کی محبت میں ناکام ہو جائے۔ ابا جان ذبح کرتے وقت آپ کی نظروں کے سامنے صرف اللہ کا چہرہ ہو، میرے چہرے کو آندھا کر دیجئے۔ ابا جان مجھے ایسے نہ ذبح کیجئے جیسے گائے اور بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب میں ذبح اور تڑپتے وقت ہاتھ پیر کو ماروں گا میرے تڑپنے کی وجہ سے کہیں آپ کی آنکھوں سے اشکوں کے وہ موتیوں کے آنسو نہ چھلک پڑے۔ ابا جان میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیجئے گا۔ ابا جان ہو ذبح ہونے سے پہلے مفسرین نے لکھا ہے ابا جان کرتا اتارا، کہا ابا جان مجھے ذبح ہونے کے بعد گاؤں نہ لے جانا، مجھے یہی دفنا دینا، میری جدائی کی غم، میری جدائی کا وہ دکھ میری ماں برداشت نہیں کرے گی، وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ آستین تک کرتا اتارا اور فرمایا ابا جان مجھے آپ کے کرتے میں دفنا دینا، یہ کرتا لے جا کے میری ماں کو دے دینا، جب جب میری ماں کو میری یاد ستائے گی میرے کرتے کی وجہ سے اس کی مامتا جاگ اٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دکھ اور درد بھری داستانوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو الٹا لٹھایا، ہاتھ پیروں کو باندھ دیا، گردن پہ پیر رکھا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ ہاں اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے کہ اللہ کی محبت رچ بس چکی ہے یا اسماعیل کی محبت جیت جائے گی، اللہ لے تیری محبت کے سامنے بیٹے کی محبت قربان کرنے چلا۔ اللہ اگر تو امتحان لے رہا ہے تو سن لے، ایک اسماعیل کیا تیرے امتحان پر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں وہ اللہ جو آگ میں جلانے کی طاقت رکھا ہے، وہ اللہ جس نے پانی میں بجھانے کی طاقت رکھا ہے، چھری اللہ اکبر حلق پہ چلانا طاقت سے چاہ رہے، آسمان سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ میرے بھائیوں وہ منظر، باپ ماں سے دور، باپ بیٹا محبت میں، باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار، زمین و آسمان حیران ہیں، شاید فرشتے بھی رو دیے ہوں گے جب اس وقت اللہ نے آواز لگائی اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم رک جاؤ، تو پاس ہو گیا، تو پاس ہو گیا، تو پاس ہو گیا۔ میرے بھائیوں پاس تو امتحان لکھنے کے بعد ہوا جاتا ہے، ابھی امتحان لکھا بھی نہیں تھا پھر بھی کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم پاس ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ عرش والا اللہ تو یہی کہنا چاہ رہا ہے اے دنیا والو اگر میں ابراہیم کو آواز نہ دیتا ابراہیم کے ہاتھ سے اسماعیل کٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، اس لیے میں نے آواز لگا کے روکا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی آزمائش۔ میں تو یہی کہہ رہا تھا، ایک انسان بکرا ذبح کرتا، ایک انسان چھوٹا، ایک بوڑھا انسان مرغی ذبح کرتے ہوئے کانپتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو ختنہ نہیں دیکھ سکتے، ایک بوڑھا باپ 86 سال کی عمر کا کانپتے ہاتھوں سے اپنے باپ بیٹے کو ذبح کرنے چلا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے دنیا والو یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی سیریل کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فلم کا ویڈیو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، زمین و آسمان گواہ ہے۔ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ اس کو ہم زندہ رکھیں گے قیامت کی صبح تک۔ قرآن پڑھنے والوں، قربانی دینے والوں، 4000 برس سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی وہ سنت زندہ ہو رہی ہے، آج بھی وہ سنت زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے۔ لوگوں اللہ اکبر، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العالمین متقی اور پرہیزگار لوگوں ہی کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں قربانی کے تعلق سے کچھ اور باتیں مزید بیان کر کے بات کو ختم کر دوں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں تھے مسلسل 10 سال قربانی کیا۔ اللہ کے نبی نے وہ ایک موقع وہ بھی تھا حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ کو ایک ساتھ ذبح کیا۔
ایک مرحلہ وہ بھی تھا جس میں اللہ کے نبی نے صرف ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے دے دی تھی. تو سچی بات تو یہ ہے رسول رحمت علیہ السلام نے الگ الگ انداز سے الگ الگ نوعیت سے اپنی سنتوں کو عیا اور بیان کیا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ثواب کو اور اس کی فضیلت کو بھی میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا. تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے قربانیاں بڑے احترام کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کا قرب سمجھ کے شرک سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور شرک کی گندگیوں سے بچتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہوئے سنت کا جذبہ لے کے قربانی کریں. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے. دیکھیے اللہ کے نبی نے قربانیوں کے موقع پر کس حد تک جانوروں کا خیال رکھا. گزر رہے تھے, ایک آدمی قربانی کو نیچے سلایا ہوا ہے جانور کو, اس کے گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے اور چاقو تیز کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا, غصے میں آ گئے, فرمایا افلا قبل ھذا ان تمیتھا موتات, اللہ کے بندے تو نے ایک کام جانور کو سلانے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ جانور کو تو کتنی مرتبہ مارنا چاہتا ہے. تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے قربانی کے موقع پر کس انداز کا خیال رکھا؟ چاقو تیز ہونی چاہیے تاکہ چاقو کے وجہ سے کسی جانور کو تکلیف نہ ہو. دوسرا, جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو, کہیں اس کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خود بھی میں بہت نہ بر جائے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, جانور کے سامنے چاقو کو تیز نہ کرو, اس لیے کہ تمہارے ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ بے موت مر جاتا ہے. یہ تین چیزوں کو بیان فرمایا. تو اس لیے انسانوں, جب اللہ کے نبی نے قربان ہونے والے جانوروں کا اتنا خیال رکھا, چاقو تیز کرو خوب, جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو, جانور کے سامنے چاقو نہ تیز کیا کرو. ان مسلمانوں کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے جو جانوروں کے شرائط لگاتے ہیں, ڈکی چھوڑتے ہیں, باقاعدہ اس کے ذریعے باقاعدہ شرطیں لگاتے ہیں. اللہ کی قسم انسانوں جاگ جاؤ, ایسی حرکتیں کرنے سے باز آ جاؤ. اور آخری ایک بات یہ بھی بیان کروں, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنا جانور خود انسان ذبح کرے, اپنا جانور خود انسان ذبح کرے, اور اگر وہ خود نہ ذبح کر سکے تو دوسروں کے ذریعے. اور یہ بات اہم بھی بتلا دوں, آپ کی بیویاں بھی قربانی کر سکتی ہے جناب, عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہے. ہاں, اور ہمارے کتنی عورتیں ہیں قربانی کے وقت میں ناٹک کرتی ہیں. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابیات کے تذکرے پڑھتے ہیں تو صحابیات نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کیا تھا, اس کے نمونے موجود ہیں. اور ہماری عورتیں کہتی ہیں نہیں با, مجھے خون دیکھے تو ہوتا نہیں, مجھے چکر آتی, انہیں روز بھی مرد کا خون پی تو چلتا, اسے خون دیکھے تو نہیں ہوتا. یہ سب ناٹک ہے. تو انسان اپنے ہاتھ سے خود ذبح کر سکتا ہے, اپنی بیوی کے ذریعے بھی ذبح کروا سکتا ہے. آخری بات بیان کروں, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن بیان فرمایا, فَكُلُوا مِنْهَا وَاتِّمُوا وَادَّخِرُوا وَاتِّمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اب قربانی کا گوشت کیا کرنا ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. قربانی کا گوشت کیا کرنا ہے؟ قربانی کا گوشت میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, رانا نرم گوشت جتنے خبابہ کے جو پیسا ہیں فریج میں رکھنا ہے, اور جو چھیتڑے پھتڑے بوجڑی پھپسا انتڑیا وہ یہ بوٹیاں کھرا سنگا جو ہے یہ غریبوں کے نام پہ. اللہ اکبر, یہ قربانی نہیں ہے جی, یہ غریبوں کا مذاق ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے ٹوپی رکھنے والے, اس وقت تک تو مسلمان نیکی کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ تو اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں دے کے اللہ کا نہ بن جا. میرے بھائیوں, قربانی کے موقع پر غریب کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, مسکینوں کو پامال کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ, گزشتہ سال آپ نے اعلان کیا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رہنا چاہیے, کیا اس سال بھی ایسی پرمیشن ہے؟ فرمایا نہیں, گزشتہ سال میں نے دیکھا لوگوں کے حالات بہت ٹائٹ تھے, اس موقع پہ میں نے چاہا ان اردت تعین بها, میری خواہش یہ تھی کہ تم غریبوں اور مسکینوں کا تمہاری قربانی کے گوشت کے ذریعے ان کی مدد کر سکو, اس لیے میں نے 3 دن سے زیادہ رکھنے کو روکا تھا. اب رکھو, خود کھاؤ, دوسروں کو کھلاؤ. لیکن قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَاتِّمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. لوگو
قربانی کا گوشت خود کھاؤ، بھوکے فقیروں کو کھلاؤ۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِيمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا قربانی کا گوشت مانگنے والوں کو اور نہ مانگنے والوں کو دونوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری۔ آج ماحول الٹا ہوا، اللہ رب العالمین نے خود کھانے کے ساتھ ساتھ فقیر کا، مسکین کا، محتاج کا خیال رکھا۔ ہمارے گاؤں میں ناٹک ہو رہا ہے، اس کی قربانی کا گوشت اس کے گھر جا رہا ہے، اس کی قربانی کا گوشت اس کے گھر جا رہا ہے۔ غریب کے گھر کون جائے گا جناب؟ مسکین کے گھر کون جائے گا جناب؟ عید کے دن بھی وہ یتیم بچیاں کٹورا لے کر ایک گوشت کے 2 ٹکڑوں کے خاطر تمہارے در اور دروازے کے سامنے آ کے بھیک مانگتی ہوئے تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے تو بننے سورنے کے بعد عید کے دن کے باوجود قربانی کا گوشت لے کر تو غریب کے جھوپڑی میں چلا جا، تو یتیم کے در پہ چلا جا، مسکین کے گھر پہ چلا جا۔ یہ قربانی کا مقصد ہے۔ کتنے مسلمان ہیں قربانی چھپا کے کرتے ہیں، فقیر آتے ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں، مسکین آتے ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ باقاعدہ قربانی کرنے والا مسلمان فقیروں کو دیکھتا ہے، مسکینوں کو دیکھتا ہے، جھوٹے نعرے اپنے گھر میں بیٹھ کر اے نہیں جی صبا ہمارے آج قربانی نہیں، حالانکہ آج ہو کو کیا کیا فریج میں جانا تھا گیا، کیا کیا باہر جانا تھا چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں ایسی جھوٹی جو غریبوں کو دھوکہ دینے والی قربانی آپ کو اللہ کے یہاں کہاں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے گھر پہ آنے والا، آپ کے گھر پہ، آپ کے پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی غریب بھوکا سو جائے اور آپ کے گھر میں قربانی ہو چکی ہو اور آپ نجات کا خواب دیکھ رہے ہو جناب، یہ آپ کی بھول ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے غریب کا حق پھیپسا نہیں ہے، غریب کا حق آنتڑی نہیں ہے، غریب کا حق بوٹی نہیں ہے، غریب کا حق تھیتڑے نہیں ہے، غریب کا حق چربی نہیں ہے، غریب کا حق وہی گوشت ہے جسے تم نے چوائس کر کے اپنے فریج میں بند کر دیا ہے۔ جب تک بند فریج کو کھول کر اسے اللہ کی راہ میں نہیں لٹاؤ گے، اللہ کی قسم تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو قربانی کو مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ ہی کے خاطر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قربانی کے موقع پر اللہ تیری رضا کو شامل حال رکھ کر اس قربانی کے ذریعے اللہ تیرے دربار میں ہر چیز قربانی کا جذبہ ہمارے دل میں نصیب فرما۔ اللہ آج ہم جانوروں کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اللہ ہمیں مال کی قربانی کا بھی جذبہ نصیب فرما، جانوں کی قربانی کا بھی جذبہ نصیب فرما، اللہ اپنے دولت کی قربانی کا بھی جذبہ نصیب فرما، وقت کی قربانی کا بھی جذبہ نصیب فرما، اللہ تن من دھن کی قربانی کا بھی جذبہ نصیب فرما۔ اس قربانی کے ذریعے خصوصاً غریبوں، مسکینوں اور فقیروں اور بھوکوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔